تو آج ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہم جماعت نماز باجماعت کے بارے میں لاسٹ ٹائم. تو ہم آگے سے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم لوگ نے یہ پڑھا تھا کہ نماز کی طرف یعنی باجماعت نماز میں شرکت کرنے سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز میں سب سے زیادہ اجر اس شخص کا جو سب سے زیادہ فاصلہ طے کر کے جماعت میں شامل ہوتا ہے. چل کے جائے تو اس کے قدم شامل ہوتے ہیں اور یعنی اس کے قدم لکھے جاتے ہیں، اور اگر جیسے بھی جائیں تو ہمیں یعنی کہ چاہے ہم گاڑی سے جائیں تو ہمارا ایک ایک مائل جو ہے وہ لکھا جائے گا، قدم چل کے جائیں تو قدم لکھے جائیں گے. اور اس کے بعد تھا جماعت کی طرف سکون اور وقار سے یعنی کہ چل کے جانے کا بھی حکم تھا کہ مسجد کی طرف جب جماعت شروع ہو جائے تو دوڑ کر یا تیزی سے نہیں چلنا چاہیے بلکہ سکون سے چلنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو نماز میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نیت کر کے وضو کر کے گھر سے نکلیں گے تو وہیں سے آپ کا یعنی کہ نماز کا اجر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا شور سنا. جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا بات تھی. تو لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ جماعت کی طرف تیزی سے آ رہے تھے. فرمایا ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز کی طرف آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، اور جتنی جماعت تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پوری کر لو. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے کہ بندہ بالکل ہی سست ہو جائے اور آہستہ کام کرے. اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ کہ بھاگ بھاگ کے بعض اوقات لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں وہ جماعت سٹارٹ ہو گئی ہے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یا بے چین ہو جاتے ہیں، اور کسی کو راستے میں کوئی آ جائے اس کو دھکا دیا اور آگے بھاگے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ چل کر آنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے عذر تو پڑھ لیے تھے لیکن دوبارہ اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ سخت سردی یا بارش یا آندھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا مؤذن کو کہ اذان میں کہیں کہ صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مٹی اور کیچڑ میں چل کر مسجد تک پہنچا جائے. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کھانا سامنے ہو اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا کے پھر نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جب انسان کو کسی رفع حاجت کی ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ فارغ ہو جائے اور پھر نماز پڑھے. اور جو ہے یہ ہماری یعنی دین کی سمجھ کی ایک علامت ہے کہ اگر ہمیں اپنے دین کی اچھی طرح سے سمجھ ہو تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ انتہائی سخت ضرورت ایمرجنسی ہے تو پھر آپ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لیں پھر نماز کی طرف آئیں تاکہ نماز پورے اطمینان اور دل کے توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکے. اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 شخص ہوں تو ان میں سے ایک شخص امام بنے. امامت کا حقدار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بہتر قرآن جاننے والا ہو، یعنی پڑھنے میں اس کو یاد بھی زیادہ ہو اور خوبصورتی سے پڑھے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ بنے گا جو ان میں یعنی اقرا ہو، یعنی پڑھنے والا سب سے بہترین پڑھنے والا ہو. اگر سب پڑھنے میں برابر ہو تو جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہوگا وہ، اور پھر اگر سنت کے علم رکھنے میں بھی سب برابر ہوں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہوگی وہ، اور پھر اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ جس کی عمر سب سے زیادہ ہو، اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی جگہ پر امامت نہ کرائے اور نہ اس کے گھر میں
اس کے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے الا یہ کہ وہ خود اجازت دے دے۔ یا اس حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امامت کرانے والا کون ہونا چاہیے؟ جو قرآن کو سب سے زیادہ اچھی طرح صحیح طرح پڑھنا جانتا ہو، یعنی کہ وہ حافظ قرآن بھی ہو اور قرأت بھی اس کی اچھی ہو، تو وہ امامت کرائے، کیونکہ ظاہر ہے فرض نماز میں جو امامت کرائے گا وہ اپنے میموری سے نماز قرآن پڑھے گا نا، دیکھ کے تو نہیں پڑھے گا۔ تو جو سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو، سمجھ جس کو قرآن کی سب سے زیادہ ہو، وہ امامت کرائے۔ اور پھر اگر اس میں لوگ برابر ہوں، جب یعنی امام پک کر رہے ہیں اور اس میں اگر برابر ہوں، تو پھر وہ شخص امامت کرائے جو سب سے زیادہ سنت کو جانتا ہو، یعنی سنت پر عمل کرنے والا ہو، یعنی سب سے زیادہ احکامات اور مسائل کو جانتا ہو۔ پھر اگر قرآن اور سنت دونوں میں اگر شخص برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں برابر کا علم رکھتے ہیں، تو پھر امامت کس کا حق ہے؟ جس نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے درمیان امامت پہ کی جاتی تھی نا، کہ کہیں سفر کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جب بھی کہیں ہوتے تھے تو ایک جو ہے شخص کو اپنا امام بنا لیتے تھے۔ تو امام بنانے کے لیے پھر یہ شرطیں بتائیں کہ اگر قرآن اور سنت دونوں میں برابر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کس نے کی، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ پھر یعنی کہ اس طریقے سے اگر یعنی سب سے پہلے مسلمان ہو، اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہو جائیں، تو پھر جس کی عمر سب سے زیادہ ہو تو وہ یعنی اس کی عمر کا لحاظ کیا جانا چاہیے اور وہ امامت کرائے۔ تو اس کے بعد پھر جو آخری پارٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسری کی جگہ پر امامت نہ کرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک امام کو پک کر لیا، جیسے فار ایگزامپل مسجد میں امام ہیں رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں تو اس کی جگہ پہ بلا وجہ لوگوں کو جا کے خود سے امامت نہیں کرانی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام تھوڑا سا لیٹ ہو گئے یا کہیں رک گئے، یا یعنی کہ کوئی وجہ بن جائے کہ وہ پہنچ نہیں پائے ٹائم پہ، تو لوگ ویٹ کرنے کی بجائے فٹافٹ کسی بندے کو کھڑا کریں گے اور نماز شروع کر دیں گے، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یعنی اس کی عزت اور احترام ضروری ہے، کیونکہ اس میں لکھا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ پر خود نہ بیٹھے، اللہ یہ کہ وہ خود اجازت دے دے، یعنی کہ بلا وجہ جا کے اس کی جگہ پر یا اس کی کرسی پر یا اس کی جو اس کی مخصوص جگہ ہے، ایون اس کے گھر پہ بھی جا کے اس کی مخصوص جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ وہ خود اس کی اجازت نہ دے دے۔ تو یہ اس سے جو ہے نا ہمیں کیا کہتے ہیں بیسک اخلاق بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ امامت یا تو جماعت کی امامت ہے، لیکن گھروں میں بھی جیسے گھروں میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے یا ایک گھر کا لیڈر ہوتا ہے، تو اس کی اگر کوئی مخصوص جگہ ہے اور کوئی مہمان آتے ہیں اور وہ بغیر اجازت کے یا بغیر سوچے سمجھے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اخلاقی طور پر یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر ہے کہ کس کس طرح کے لوگوں کی امامت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایسا مطلب ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے امام نہیں بن سکتا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس لوگوں کی امامت ہو سکتی ہے۔ یہ مین تو جو شرائط تھی وہ یہی تھی کہ اگر قرآن کا پڑھنے والا ایک آپ کے درمیان موجود ہے، اس میں پھر آپ عمر قید نہیں رکھیں گے، آپ یعنی کہ یہ نہیں دیکھیں گے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر اس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی امام بنے گا۔ پھر سنت کا علم اور ہجرت اور مسلمان اور ایج، وہ ساری چیزیں اس کی کرائٹیریا میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ نابینا، اگر کوئی نابینا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی باڈی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی ہینڈی کیپ ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک نابینا شخص دین کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہے، قرآن بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں نماز پڑھا سکتا، کیوں نہیں امام بن سکتا؟
تو اس لیے جو ہے یعنی کہ جو قرآن سب سے زیادہ بہتر پڑھنے والا یعنی حافظ اور فقہ پہ رکھنے والا علم رکھنے والا سب سے مقدم ہے۔ تو یہاں پہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے مدینے کا امام بنایا، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے یا مدینہ سے گئے کہیں تو اپنے پیچھے مدینے کا امام ابن مکتوم کو بنا کر گئے، تو وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نابینا جو ہے نماز اگر وہ زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ نمازیوں سے بہتر ہے، تو اس کی امامت صحیح ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نابینا کے پیچھے یا کوئی ہینڈی کیپ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نابینا کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے غلام کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے مہاجرین قبا کے قریب ایک مقام میں ٹھہرے تو ابو حذیفہ کے آزاد کرتا غلام سالم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، حالانکہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں عمر رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ بھی شامل تھے۔ تو اب سوچیں کہ انہیں کیونکہ وہ غلام تھے لیکن انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا تو اس لیے وہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ عبید بن عمیر، مصور بن مخرمہ اور کچھ دوسرے لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو عمرو ان کی امامت کرایا کرتے تھے، اور ابو عمرو اس وقت غلام ہی تھے، آزاد نہیں ہوئے تھے۔ یعنی کہ جب وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آتے تھے تو ظاہر 3 4 5 لوگ ہوتے تھے، تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو وہ جماعت کرنے کے لیے پھر ان کے غلام سے امامت کرایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غلام یا غلام سے یہاں مراد وہاں اس وقت تو ان لوگوں کے غلام ہوتے تھے، تو یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کم سٹیٹس کا بندہ ہو اور وہ اگر آپ سے زیادہ قرآن جانتا ہے تو آپ اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے مسافر یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے آپ کے شہر میں ٹھہرا ہوا ہے تو اگر وہ یعنی کہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کی امامت کرا رہا ہے، وہ اس کا قرآن زیادہ اچھا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مقیم کے لیے مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے، جبکہ وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی نماز مختصر کرے گا، لیکن جو مقیم ہوگا جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا وہ اپنی نماز پوری کرے گا، کیونکہ مسافر اگر قصر نماز کرے گا امام ہے وہ تو وہ 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دے گا، تو جو پیچھے پڑھنے والا ہے وہ کیونکہ مسافر نہیں ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ بلکہ کھڑا ہوگا اور اپنی باقی کی نماز پوری کرے گا۔ پھر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سفر میں رہتے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ نے مکہ میں 18 روز قیام فرمایا تو مغرب کے علاوہ نمازوں میں 2 2 رکعت پڑھی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اے مکہ والوں کھڑے ہو کر بقیہ 2 رکعتیں پڑھو، اس لیے کہ ہم تو مسافر ہیں۔ اور اس چیز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی یعنی کہ فرقہ اس میں اختلاف نہیں رکھتا، سب لوگ اس چیز کے اوپر متفق ہیں۔ پھر ہے کہ کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھانے والا جو ہے ایسے شخص کی امامت بھی جائز ہے، کہ اس میں کہ نبی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، کچھ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ اٹھے تو تم بھی اٹھو، اور وہ جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔
تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز امامت کا مقصد کیا ہے کہ آپ امام کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو جب جیسے جیسے امام نماز پڑھے گا ویسے ویسے پیچھے والوں نے نماز پڑھنی۔ تو اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، انلیس یہ کہ امام خود کسی بندے کو اپنے بہاف پہ اجازت دے کہ میں امامت نہیں کرا رہا، تم امامت کراؤ، تو پھر بات ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اگر وہ خود ہی امامت کرا رہا ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر مقتدی اس کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ پھر کیونکہ یہ ان کی آخری جب وہ بیمار تھے آخری وقت میں، تو یہ اس وقت کی زیادہ تر حدیثیں ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں آتے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری یعنی بیماری کا حال بیان کرتی تھی، کیونکہ جب بیمار ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تھے، سب سے اجازت لے کے ساری بیویوں سے کہ وہ آخری وقت میں ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ تر جو اس وقت کی حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے جا رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ تو دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ آپ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھانے کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے یہ چیز یعنی کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے امام تھے پرانے یعنی کہ سلف جن کو کہنا چاہیے، جو اسکالر تھے، تو ان کے درمیان بھی جو اختلاف یہی تھا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا چاہیے، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ امام جو ہے جیسے کرے گا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے دوسری حدیث کے مطابق یہ کہ ابو بکر نے جب ان کے پیچھے اللہ اکبر تکبیر کہہ رہے تھے تو باقی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے دونوں جو ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ جواز ملتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کو فالو کیا جائے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، اس لیے جب اس طرح کے اختلاف ہوتے ہیں فقہی مسائل میں تو بہت سارے لوگ اس چیز کو شک سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ امام اگر نہیں صحیح کوئی عذر ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو کھڑا کر دیتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مسئلہ اور تھا نا کہ وہ تو نبی تھے اور وہ نماز جب پڑھا رہے تھے تو ان کو فالو کرنا ضروری تھا۔ پھر تیمم والا آدمی ہو اور اس نے تیمم کیا ہوا ہے تو پھر کسی باوضو آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں روایت آتی ہے کہ جب سخت سردی تھی، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی، تو ان کو ہوا کہ اگر میں نہایا تو میں مر جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کیا اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا عمر بن العاص سے کہ اے عمر، تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی، تو میں نے عرض کیا مجھے قرآن پاک کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر کچھ نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کر دیا
کہ تیمم کی حالت میں اگر تیمم کیا ہوا ہے امام نے تو اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ سکتے ہیں اپنا باوضو پر۔ پھر عورت کی امامت صرف عورتوں کے لیے، عورتوں کا مردوں کی امامت کرانا ناجائز ہے، اور اس پہ ہر سب علماء کا اتفاق ہے کہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرائے، البتہ عورت کا عورتوں کو امامت کرانا چاہیے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہا بنت نوفل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے، تو آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کر رکھا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کی امامت کراتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ قرآن جانتی تھی، ٹھیک ہے، ان کو قرآن آتا تھا۔ تو ان کی دیکھیں آپ سوچو کہ نبی نے ان کے گھر کے لیے ایک مؤذن مقرر کر رکھا تھا جو ان کے گھر میں نماز اذان دیتا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی امامت کراتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کراتی تھی، جو ان کے مرد ہوتے تھے وہ گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ جا کے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے باجماعت۔ کوئی بندہ اس سے یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب کی جماعت کراتی تھی، اپنے گھر کے مردوں کی بھی، تو یہ تو پھر کیسی بات ہے؟ تو اس سے فوراً بندے کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ باجماعت نماز مسجد میں پڑھنے کے، کتنا زیادہ یعنی کہ اس کی تاکید تھی کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیتے ہیں، تو آپ لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کے مرد اس وقت گھر پہ ہوں گے؟ بالکل بھی گھر پہ نہیں ہوں گے، وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اور عورتیں آپس میں یعنی اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کی نماز کرواتی تھیں۔ تو اس لیے عورتیں جو ہے جب اکٹھی ہوں کسی ایک جگہ پہ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورتیں آپس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی، اور پتہ بھی ہوتی ہے تو کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، کہ جب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی، 3 سے زیادہ لوگ، 4 5 6، کوئی پارٹی کوئی دعوت خالی خواتین کی اگر ہو، تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس سے اذان دلوائیں، اور پھر آپ اپنی جو بھی نماز اس دوران میں آتی ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور عورتوں کی جب امامت کرائے گی تو وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، وہ آگے فرنٹ پہ نہیں کھڑی ہوتی جیسے امام کھڑا ہوتا ہے آگے۔ تو عورتوں کی جب امامت ہوتی ہے تو عورت مڈل میں پہلی لائن میں کھڑی ہوتی ہے، اور مرد کی امامت صرف عورتوں کے لیے بھی جائز ہے کہ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات میں نے کام ایک کیا، آپ نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا چند عورتیں گھر میں جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم قرآن پڑھتے اور ہم نہیں پڑھتے، لہٰذا آج ہماری جماعت کراؤ۔ پھر میں نے انہیں 8 رکعتیں اور وتر پڑھائے۔ اب سوچیں قیام اللیل تھا، گھر کے اندر خواتین، اور یعنی کہ اٹھ کے قیام اللیل کا کتنا اہتمام کرتے تھے، یعنی تہجد کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ کا خاموش ہونا آپ کی رضامندی تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کی، خالی عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے اگر ایک امام مرد ہے تو۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی امامت صحیح نہیں ہے، اچھا وہ آدمی جس سے مقتدی اس کی جہالت یا کسی بھی وجہ سے پسند نہ کرتے ہوں، وہ امامت نہیں کرا سکتا۔ کہ اگر کوئی امام ہے اور اس کو بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی کسی بھی وجہ سے، اس کی کوئی اخلاقی وجہ ہے، کوئی کردار کی وجہ ہے، یا کسی وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو امام نہیں بننا چاہیے، اس کی ایسے لوگوں کی امامت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتا
ایک وہ شخص جو ایسے لوگوں کی امامت کرائے جو اسے پسند نہ کرتے ہوں، دوسرے وہ جو نماز میں ایسے وقت آتا ہو جب کہ اس کا وقت جاتا رہے، تیسرا وہ جو اپنے غلام کو آزاد کر کے پھر اسے غلام بنا لے۔ تب یہ تین چیزیں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کلیئر فرمائے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ اگر کوئی اپنے غلام کو آزاد کر کے دوبارہ اس کو غلام بنا لے، یہ غلط بات ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ایسا شخص جو نماز میں ایسے وقت میں آئے جب کہ اس کی مطلب سستی کے مارے بیٹھا رہے اور پھر نماز اٹھ کے اس وقت پڑھے جب نماز کا وقت جاتا رہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، انلیس یہ کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ پھر ایسا شخص جو لوگوں کی امامت کراتا ہے جبکہ لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے صحابہ میں سے بعض نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسے لوگوں کی امامت کرائے جو اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر امام ظالم نہ ہو، یعنی اس میں کوئی نقص یا عیب نہ ہو، تو گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ صرف ذاتی گرج کی وجہ سے، کسی ذاتی نفرت کی وجہ سے کسی کو پسند کرے اور وہ یہ سوچے کہ او یہ امام تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کی نماز تو قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے اور پھر یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے اور پھر اگر وہ زبردستی نماز پڑھا رہا ہے تو پھر ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہے فاسق اور بدعتی امام ہے، اس کے بارے میں پورا یعنی کہ جمہور کا مسلک ہے کہ جس شخص کی نماز صرف جو ہے وہ اپنے لیے جائز ہے، اس کی جماعت دوسروں کے لیے بھی جائز ہے۔ جنرل رول یہ ہے نا کہ جس کی اپنی نماز صحیح ہے تو وہ جب دوسروں کی امامت کرائے گا تو سب کی نماز ٹھیک ہے، دوسروں کی بھی ٹھیک ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر امیر کے ساتھ مل کر جہاد کرنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، اسی طرح تم پر ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، اگرچہ وہ کبائر کا مرتکب ہو۔ تو ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اور ہر شخص کی نماز جنازہ پڑھو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ اور یہ یعنی کہ روایتیں اتنی اسٹرانگ روایتیں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس بات کا فرمایا کہ تم اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، تو پھر ہم کسی کو یعنی کہ کسی کی اس کی بنیاد پر جج نہیں، خود سے جج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب بعد میں جو لوگ آئے، جیسے بنو امیہ کا زمانہ آتا ہے، اب اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظالم تھے، جو بہت ساری چیزیں دین میں انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی، جیسے مروان تھا۔ تو اب اس نے جب نماز پڑھائی تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اختلاف تو صرف اس چیز میں آیا ہے کہ اگر کوئی فاسق اور ظالم آدمی ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ اب نماز ہو جاتی ہے، اب پسندیدہ اور ناپسندیدہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب ایک امام ہے تو اب ہم یہ سوچ کے کہ یہ تو بدعتی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ فار ایگزامپل آپ کسی مسجد میں چلے گئے، وہ کسی مسجد کوئی ایسی ہے اور وہاں امام امامت کرا رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو یعنی کہ مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ تو پھر یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے والا اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے لوگ اگر دیر سے آئیں تو فرض نماز کی نیت کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں جائز۔ اب اس کے اندر بہت سارے لوگ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے، لیکن جو زیادہ جو اسٹرانگ جو اوپینین ہے وہ یہی تھا کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے یعنی کہ نفل نماز فار ایگزامپل تراویح پڑھا رہے جماعت کے ساتھ اور آپ نے عشاء نہیں پڑھی، آپ گئے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ نماز جماعت یعنی کہ جوائن کر لیں اور آپ نیت کر لیں اپنی عشاء کی یعنی فرض نماز کی، اور پھر جب وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو آپ اٹھ کے اپنی باقی نماز پوری کر لیں۔ اس طرح سے آپ کی جو عشاء کی نماز ہے وہ
जमात की नमाज काउंट होगी। क्योंकि इसमें है कि जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज पढ़ते थे, पढ़ा पढ़ा करते थे, फिर वापस जाकर अपने कबीले के लोगों को यही नमाज पढ़ाया करते थे और ये उनकी नफल नमाज होती थी और लोगों की फ़र्ज़ नमाज होती थी। तो इसलिए जो है हर बंदे की अपनी-अपनी यानी कि नमाज की नियत होती है। तो अगर कोई नफल नमाज पढ़ रहा है तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। फिर है कि अगर कोई छोटा यानी कि बच्चा है तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी या नहीं। इसमें ये कि अगर कुरान किसी नाबालिग बच्चे को ज़्यादा याद हो तो उसे इमाम बनाया जा सकता है। ठीक है। उमर बिन सलमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने कबीले में सबसे ज़्यादा कुरान मुझे याद था और जब मुझे इमाम बनाया गया उस वक़्त मेरी उम्र 7 साल की थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा कुरान अच्छा याद है, ज़्यादा याद है, हाफ़िज़ कुरान है, तो उम्र में अगर छोटा भी है, बच्चा भी है, बालिग नहीं भी हुआ तो वो इमामत करा सकता है, वो नमाज़ पढ़ा सकता है। इससे हमें ये हदीस से ये बात साबित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग इसको वो कर देते हैं कि नाबालिग को नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए, हालांकि उसकी कोई हमें दलील ऐसी नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो, क्योंकि ये इससे हमें ये पता चलता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन सलमा को इमाम बनाया तो उनकी उम्र 7 साल थी। तो सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर वो कुरान सबसे ज़्यादा जानता है तो आप उसकी इमामत में नमाज पढ़ सकते हैं। फिर अच्छा उसके बाद हमने खड़े होने की सूरत तो हमने पढ़ ली थी कि जब आगे आदमी खड़े हों, बीच में बच्चे खड़े हों और अ, सबसे पीछे औरतें खड़ी हों और सफ में तन्हे तन्हा यानी कि अकेला खड़ा होने से नमाज नहीं होती है। तो जब एक बंदा अकेला हो तो वो आगे बढ़ जाए यानी कि इमाम के साथ खड़ा होता है और जब कोई दूसरा बंदा आ जाए तो फिर पीछे उसको अपने साथ कर लेता है। तो इसलिए जो है सफ़ पूरी हो चुकी हो तो फिर पीछे अकेला खड़ा होना इज़्तिरारी हालत में ठीक है, लेकिन उसको आगे से किसी को खींचना नहीं चाहिए कि वो सफ़ पूरी कर ले। फिर ये है कि इमाम जो है वो किसी ऊँची जगह पर खड़ा ना हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इमाम किसी ऊँची जगह खड़ा और लोग उससे नीचे खड़े हों। यानी कि इमामत कराने के लिए बराबर में सामने खड़ा होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि खुतबा मिंबर के ऊपर खड़े होके देते हैं, लेकिन जब इमामत कराते हैं तो फिर वो नीचे उतर आते हैं और बराबर में खड़े होके सामने नमाज पढ़ाते हैं। और उसके बाद इसी तरह मुक्तदी भी जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद के 2 फ्लोर हैं, इमाम नीचे नमाज़ पढ़ा रहा है और पीछे वाला कमरा पूरा फुल हो जाता है, तो आप ऊपर वाले फ्लोर पे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तो इसकी इजाज़त है। क्योंकि अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने जब जमात में शामिल हुई तो उन्होंने मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ी, यानी अंदर की जगह ख़त्म हो गई होगी तो वो छत पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर इमाम नीचे है और मुक्तदी ऊपर वाले फ्लोर पे या ऊपर बुलंदी पर नमाज पढ़ सकता है, उसके पीछे उसको फॉलो कर सकता है। और उसके बाद जब जमात की जो सफ़ बनाते हैं ना, दाईं तरफ खड़ा होने की फजीलत है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये मालूम होता है कि अजान और पहली सफ़ का क्या सवाब है तो फिर उन्हें कुरा डालने के सिवा कोई चारा ना होता तो वो कुरा डाला करते कि कौन पहली सफ़ में और दाईं तरफ खड़ा होगा। अब सोचिए सारे उस वक़्त पहले से पहुँच जाएँ, तो अब ज़ाहिर है उसकी तो लिमिट है ना लाइन में खड़े होने की। तो अब वो लोग कुरान अंदाज़ी करते थे कि जिसका नाम आएगा वो दाईं तरफ खड़ा होगा और पहली सफ़ में खड़ा होगा। और ये बात यानी कि हमें इतनी बात तो ज़्यादा पता है ना कि पहली सफ़ में खड़े होने का कितना अजर होता है और दाईं तरफ खड़ा होने का और ज़्यादा अजर होता है। तो इससे इससे क्या पता चलता है कि इंसान को जब जमात के लिए जाए, बाजमात पढ़ने के लिए, तो जल्दी जाना चाहिए ताकि वो दाईं तरफ उसको जगह मिल सके पहली साफ में।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں جو صفوں کی دائیں طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی چیز یعنی کہ حائل ہو، جیسے دیوار وغیرہ، کمرے بنے ہوتے ہیں نا، تو اس میں امام نظر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں بھی جماعت جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور کمرے کی دیوار چھوٹی تھی۔ ایک رات لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت تو اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں، جیسے آج کل ہمارے بالکل بند گھر ہوتے ہیں، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے گاؤں میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں، تو اگر گھر میں کوئی چلتا پھرتا کام کرتا بندہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی ان کے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہیں پہ دیوار کے پیچھے ان کی امامت میں انہوں نے نماز سٹارٹ کر دی۔ پھر امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے ہلکی نماز پڑھے۔ اب ہم امام کی بات کرتے ہیں نا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ تنہا نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ لمبی نماز پڑھے۔ اب اگر ہم نے امامت کی شرط دیکھی کہ اس کو بہت زیادہ قرآن یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک بندے کو بہت زیادہ قرآن یاد ہے تو آف کورس اس کے اندر ٹینڈنسی ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے اپنی نماز میں، لیکن امامت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو تو ہلکی نماز پڑھائے، چھوٹی نماز پڑھائے۔ ہلکی نماز سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجدے اور بیٹھنا تہجد یہ ساری چیزیں فٹافٹ کرے، بلکہ اس سے ہلکی نماز سے مراد کیا ہے کہ اپنی قرأت چھوٹی کر دے، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھے، چھوٹا قرآن کا پارٹ پڑھے، تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں کو مشکل نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یعنی ان کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نا۔ جب جماعت کی یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرض نماز ہر ایک نے آ کے جماعت کے ساتھ جب پڑھنی ہے تو پھر پیچھے والے لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر اب یہ کتنی کلیئر باتیں ہیں جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اور ہر چیز میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو لوگوں کا کتنا خیال ہوتا تھا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے، ہر کام میں انہوں نے لوگوں کے لیے آسانی کو یعنی کہ پرائرٹی دی ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین اتنا مشکل کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل ہی نہیں کر پاتے، وہ پہلے ہی ڈر جاتے ہیں کہ وہ اتنا مشکل کام کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس دین کو خوبصورتی سے اس کی روح کے ساتھ اس کو سکھائیں لوگوں کو، تو وہ خود ان کے دلوں میں اس کے لیے دلچسپی پیدا ہوگی، وہ خود خوشی سے شوق سے آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو البتہ اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو قرآن یاد ہے تو جتنی مرضی لمبی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور روایت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ بچے کی ماں کو اس کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اب سوچیں یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کا اسوہ، یہ ان کی سنت تھی۔ وہ اس سے ہمیں اس حدیث سے کتنی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا، کہ پہلی بات یہ کہ اس وقت عورتیں بچوں کے ساتھ مسجد نماز پڑھنے جاتی تھیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت چھوٹا بچہ ہو تو اس کو پہلے ہی روک دیتے ہیں، نہیں تمہارا تو بچہ بہت چھوٹا ہے، تم مسجد نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ کتنا یعنی کہ ریسٹرکشن ہم نے لگائی ہے کہ بھائی کہ کسی کا اگر نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو آپ روک دیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں۔ تو عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی بچوں کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
सुन के रोने की आवाज़, उसको डाँटा नहीं था। ऐसा नहीं किया कि वो सलाम फेरते और उसको डाँटते और उसको बुरा-भला कहते और उसको कहते तुम क्यों आई हो? तुम इस बच्चे को लेके सबकी नमाज़ ख़राब कर दी। और बल्कि उन्होंने उसका ख़्याल किया कि उसकी माँ को तकलीफ़ होगी रोने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चा रोगा तो किसको तकलीफ़ होगी? माँ को ना, कि अब वो क्या करे? और बच्चा अगर नहीं ख़ामोश हो रहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अपनी नमाज़ हल्की कर देते थे, दूसरे की तकलीफ़ का ख़्याल करके। हम बिल्कुल ऑपोज़िट करते हैं कि अगर हमारे यानी कि दरमियान कोई औरत हो और उसका बच्चा रोने लग जाए तो सारे सलाम फेर के उस औरत को बोलना शुरू कर देंगे कि तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम अपने घर में रहती, तुम्हारा बच्चा सारे हमारी सबकी नमाज़ें ख़राब करता है। अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और उनका यानी कि लोगों का ख़्याल रखने का यानी कि क्या तरीका था। फिर ये है कि इमाम का पहली रकत लंबी पढ़ना मुस्तहब, ताकि आने वाले नमाज़ी उसमें शरीक हो सकें। तो ये भी एक बात है कि जो इमामत करा रहा हो, उसको चाहिए कि वो पहली रकत लंबी पढ़े ताकि जो पीछे आने वाले हैं वो पूरी नमाज़ पा लें। कितनी बड़ी हिकमत है ना, कितनी यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काम की बातें सिखाई हैं। अब ज़ाहिर है लोग आ रहे हैं, कोई वज़ू कर रहा है, कोई अभी चल के आ रहा है, नमाज़ स्टार्ट हो गई है। तो वो पहली रकत जानबूझ के लंबी करते थे ताकि सब लोग उस रकत में शामिल हो जाएँ। यहाँ पे भी क्या लोगों का ख़्याल था ना उनको। तो बजाय इसके कि इमाम आए फटाफट और बस जल्दी से छोटी-सी कोई सूरत पढ़े, उसने नहीं सोचा पीछे लोगों का क्या हो रहा है। और यानी कि ये हमारा दीन जो एक इज्तिमाइयत सिखाता है ना, एक-दूसरे का ख़्याल रखना सिखाता है। नमाज़ बाजमात पढ़ने का भी मकसद क्या है कि लोगों के दरमियान एक इज्तिमाइयत, एक इत्तेहाद और एक यानी कि एक भाईचारा जिसको कहते हैं ना अख़ुवत, और एक यानी सही एक मुस्लिम माशरा जब बनता है तो उसमें हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख रहा होता है। तो इसलिए वो पहली रकत में नमाज यानी कि रकत में किरत लंबी पढ़ा करते थे। ज़ोहर की नमाज में पहली रकत दूसरी से लंबी पढ़ते थे, असर में और इसी तरह फजर में। और हम ख्याल करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ऐसा फरमाते थे कि लोग पहली रकत में शामिल हो सकें। फिर इसी तरह अबू सईद खुदरी से रवायत है कि नमाज खड़ी हो जाती थी और हम में से अगर कोई शख्स यानी कि रफ़ा हाजत के बाद आकर वज़ू करता और फिर पहली रकत में शामिल हो जाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लंबी पढ़ा करते थे। अब आप देखें कि अगर पहली रकत में किसी को वज़ू करने की भी हाजत हो गई, तो वो वज़ू करके आ जाता था और फिर वो पहली रकत पा लेता था। फिर जब नमाज़ ख़त्म कर ले तो इमाम के लिए मुस्तहब है कि सलाम फेरने के बाद दाएँ या बाएँ तरफ पलटकर मुक़्तदियों की तरफ रुख़ करें। अब इमाम ने अगर नमाज़ ख़त्म कर ली, सलाम फेर लिया, तो उसके बाद उसके लिए चाहिए कि वो पीछे मुक़्तदियों की तरफ मुँह करके बैठे, चाहे वो दाईं तरफ से पलट ले, यूजुअली दाईं तरफ से पलटते हैं, दोनों तरफ से पलटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक बदअख़लाक़ी समझी जाएगी कि आप पीठ करके अपने लोगों की तरफ बैठे हुए हैं। फिर आप जो ज़िक्र जो अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं, वो आप मुक़्तदियों की तरफ मुँह करके पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या है कि इसमें रुख़ हो गया, उसके बाद एक रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते, तो ये चाहा करते थे कि आपकी दाएँ तरफ हो, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ रुख़ फ़रमाएँ, और आप ज़्यादातर दाएँ तरफ रुख़ फ़रमाया करते थे। यानी कि जब वो पलटते थे, पीछे मुड़ते थे, तो दाईं तरफ से मुड़ते थे, तो लोगों की कोशिश होती थी कि वो दाईं तरफ उनके बैठें, यानी नमाज़ में सफ़ की दाईं तरफ हों। इस वजह से भी लोग शौक था उनको कि सफ़ की दाईं तरफ बैठते थे, ताकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ से पलटें, तो उनको सबसे पहले देखें। ये उनकी नबी से मोहब्बत का हाल था। यानी कि ये उनके मोहब्बत का हाल था नबी से, और यानी उनको कितना शौक होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहें, कोई यानी देखें भी तो उनको सबसे पहले देखें। तो नमाज के बाद इमाम अपनी जगह से हटकर सुन्नत पढ़ेगा। जिस जगह पे इमामत कराई होती है तो वो वहीं पे सुन्नत पढ़ सकता है अगर जगह ना हो, लेकिन मुस्तहब है कि वो अपनी जगह को छोड़कर सुन्नत उसी जगह पढ़नी चाहिए। इसी तरह
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम को अपनी जगह से हट कर नमाज उस जगह से हट कर पढ़नी चाहिए जहाँ पे उसने फ़र्ज़ नमाज पढ़ा है। तो इसलिए यानी कि मुस्तहब है, इसलिए मुक्तदी भी जो पीछे पढ़ने वाले होते हैं ना, वो भी ये करते हैं कि जब वो फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं तो सुन्नत पढ़ने के लिए 2-3 कदम आगे पीछे हो जाते हैं। उसके पीछे यानी कि एक लॉजिक भी बनती है, क्योंकि का ये है कि जब आप कहीं पे भी ज़मीन पर सजदा करते हैं ना, कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी जब आप ज़मीन पर सजदा करते हैं ना, तो सजदा की जगह क़यामत के दिन ज़मीन आपकी गवाही देगी कि इस बंदे ने इस जगह पे मेरे ऊपर सजदा किया। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि आप जहाँ कहीं पे भी जाएँ, एट लीस्ट नमाज़ ज़रूर पढ़ें। चाहे आप किसी बाहर पार्क में, किसी होटल में, किसी घूमने फिरने गए हुए हैं, किसी दूसरे मुल्क में गए हुए हैं, किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं, कहीं भी गए हुए हैं, पहाड़ों में गए हुए हैं, तो ज़रूर कोशिश करें कि आप उस जगह पे नमाज़ पढ़ें और ये सोचें कि जिस जगह पे हम सजदा कर रहे हैं, वो जगह क़यामत के दिन हमारी गवाही देगी कि हमने वहाँ पे अल्लाह की इबादत की थी। यानी कितनी खूबसूरत बात है ना? और इसी तरह जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जगह बदल-बदल के नमाज़ पढ़नी चाहिए, एक ही जगह पे नहीं पढ़नी चाहिए। उससे उससे भी ये है कि हर जगह, हर हिस्सा जो है वो आपकी नमाज़ की गवाही देता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि लंबी नमाज़ पढ़ने वालों पे अल्लाह ताला के नबी ने गुस्सा किया और लंबी नमाज़ का मतलब ये है कि किरत में इख्तिसार, वो हमने जो पढ़ा कि क़याम लंबा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सजदे और अपने रुकू और जो बैठने की जो बाकी नमाज के हिस्से हैं उनको हम जल्दी अदा करें और सजदे हम ऐसे करें कि हम जैसे ठूंगे मार रहे हैं। तो नमाज में सुकून और यानी इत्मीनान होना चाहिए। और इसी तरह इमाम की भी जो नमाज है ना, वो भी अच्छी तरह, जिस इमाम ने अच्छी नमाज पढ़ाई, यानी हर चीज़ के अदल के साथ, अदल से मुराद है कि उसका हर रुकन अच्छी तरीके से अदा किया और उसमें तुम्हारे लिए भी सवाब है और उनके लिए भी सवाब है। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इमाम नमाज पढ़ाने में कोई ख़ता करता है, यानी रुकू और सुजूद में उसके इत्मीनान नहीं होता और उसका कौमा और जलसा प्रॉपर नहीं होता, तो फिर मुक्तदियों के लिए तो सवाब है, लेकिन उस इमाम के लिए वबाल है। यानी कि वो खुद अपनी नमाज तो अगर ख़राब कर रहा है, तो उसका कसूर पीछे वालों को नहीं, उसकी सज़ा मिलेगी, उसको अकेले को मिलेगी। लेकिन मुक्तदियों की नमाज़ सही होगी, क्योंकि उन्होंने तो इमाम को फ़ॉलो करना है ना। और इसी तरह यानी कि ये जो हदीस है, इस बात की दलील बनती है कि अगर कोई इमाम बेवज़ू नमाज़ पढ़ा देता है, तो मुक्तदियों की नमाज़ सही होगी और इमाम को अपनी नमाज़ पूरी करनी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये फ़ेल चाहे इरादतन किया हो या लाइल्मी की बुनियाद पर किया हो, तो उसकी नमाज़ नहीं काउंट होगी। सही है। उसके बाद जो है इमाम को जब फॉलो करते हैं, तो अब मुक्तदियों को क्या करना चाहिए कि इमाम को जो है वो, पहली बात ये है कि सफ़ों में हमने पढ़ा कि सफ़ें बिल्कुल सीधी खड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब इमाम कोई नमाज़ पढ़ा रहा हो तो उससे आगे नहीं निकलना चाहिए, यानी उससे पहले आपने अल्लाहु अकबर नहीं करनी है, उसकी इत्तबा करनी है। जब वो अल्लाहु अकबर कहे तो फिर उसके पीछे तुम अल्लाहु अकबर कहो, जब वो रुकू करे तो फिर तुम रुकू करो, फिर जब वो सजदा करे तो उसके पीछे सजदा करो, और जब तक वो सजदा ना करे उससे पहले सजदे में नहीं गिर जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स इस बात से नहीं डरता कि जब वो इमाम से पहले सर उठाए तो अल्लाह ताला उसका चेहरा गधे का बना दे या उसकी शक्ल गधे की बना दे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल दी कि जो शख्स इमाम के सजदा में उठने से पहले अपना सर उठा लेता है या इमाम के रुकू करने से पहले रुकू में चला जाता है, तो वो ऐसे ही है जैसे कि गधा होता है। क्योंकि गधे का एग्जाम्पल यहाँ इसलिए दी गई कि गधे को कुछ पता नहीं चलता ना, वो कहना नहीं मानता अपने मालिक का, जब तक कि उसको पीछे से एक लगती नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है।
تو اس لیے جو ہے نا وہ ایسا ایسا ایک جانور، یعنی کہ اس کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ فالو نہیں کرتا رول، اپنے جو مالک ہوتا ہے نا اس کی چیز کو فالو نہیں کرتا، اس لیے اس کو اکثر کسی کا واسطہ پڑا اور گاؤں دیہات میں اس طرح ہوتے ہیں جو گدھے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو وہ کبھی بھی جو ہے اچھے طریقے سے جیسے باقی جانور اپنے مالک کا کہنا مانتے ہیں نا، وہ کبھی کہنا نہیں مانتا، تو اس لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اگزامپل گدھے کی جیسی دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، لہٰذا تم مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو، نہ سجدہ کرو، نہ بیٹھو، نہ سلام پھیرو۔ اس لیے جب ہمیں یہ بات بہت کیئرفل ہونی چاہیے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام سے پہلے کوئی کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے تھے پھر لوگ پیچھے سجدے میں جھکتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اوکے، پھر ہے کہ مقتدی جو ہے وہ پیچھے قرت جو کرتا ہے، تو جب امام قرت کر رہا ہوتا ہے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو صرف کچھ اس کے اندر چھوٹا سا یعنی کہ اختلاف اماموں میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بالکل خاموش رہنا چاہیے، ایون سورۃ فاتحہ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جو نماز امام پڑھاتا ہے، جو ظہر اور عصر کی نماز کیونکہ خاموش نماز ہوتی ہے نا، اس میں اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، تو آپ اپنی دل میں اپنے یعنی منہ ہلانا ضروری ہے، آپ اپنی فاتحہ پڑھیں، اور زیادہ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ پیچھے امام کے اونچی آواز سے نہیں پڑھنی ہے، اپنی فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ہر نماز، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جب آپ فاتحہ پڑھیں تو اپنے دل میں پڑھیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے مغرب اور عشاء کی نماز میں شامل ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اونچی پڑھی جاتی ہے، تو جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آپ اس کی فاتحہ کے ساتھ یا اس کے پیچھے پڑھیں، اس کے پہلے سے نہیں پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کو ہم نے فالو کرنا ہے نا، تو اس کے بجائے اس کے پہلے کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی فاتحہ ختم کر لے تو وہ امام یوزلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ فاتحہ ختم کرتے ہیں اور اگلی سورہ شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیچھے فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی فاتحہ پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تک جماعت کے احکامات ہمارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نماز نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ شروع کریں گے، وہاں پھر ہم سٹارٹ کریں گے کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہیں یا کوئی بات آپ لوگوں نے پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جو لڑکے ہیں ان کو یہ بات سکھانی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ مسجد جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت کے رولز کیا ہیں اور امامت کے رولز کیا ہیں، تاکہ اگر وہ کبھی ان کو موقع ہو نماز پڑھانے کا اور انہوں نے نماز پڑھانی ہو تو وہ ان رولز کو فالو کر سکیں صحیح طریقے سے۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔